بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر امت کے لوگ خدا کا پیغمبر سمجھنے کے لیے ان کی معجزات طلب کرتے تھے، تب وہ جا کر ان کو خدا کا نبی تسلیم کرتے تھے اور ان پر ایمان بھی لاتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شق القمر کا ہے۔ یہ عظیم الشان معجزہ مکہ مکرمہ میں جس طرح سے پیش آیا، ہم پورا واقعہ اسی طرح سے بیان کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچا ابو جہل، ابو لہب اور ان کے بیٹے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، مگر آپ خدا کے سچے اور محبوب ترین نبی تھے۔ دشمنوں سے بھری اس دنیا میں بھی آپ نے خدا کی تبلیغ کا دامن نہ چھوڑا۔ ناظرین، یہودیوں کے دینی پیشواؤں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ خدا کے سچے اور محبوب نبی ہیں تو ہمیں اپنے معجزات دکھائیں، کیونکہ ہر امت کے نبی اپنے معجزات دکھاتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اپنا ایک معجزہ دکھائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم آپ کو پیغمبر خدا تسلیم کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں تو کیا آپ مجھے تسلیم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے محبوب کے پاس جائیں اور انہیں میرا پیغام دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اس وقت آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں اور اس وقت آنا جب رات کا وقت ہو اور 14ویں کی رات ہو، اور یہ لوگ آپ کی ایسی نشانی کو دیکھیں گے جسے دیکھ کر آپ کی سچائی کا قائل ہونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہہ کر ان کو چلے جانے کو کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم سب لوگ رات کو واپس آنا۔ جب وہ لوگ رات کو واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ لوگ جیسا چاہتے ہیں ان کو ویسا دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر چلا گیا۔ جب لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کا نظارہ کیا تو حیرت سے وہ لوگ اپنی آنکھیں ملنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ وہ لوگ پھر اپنی آنکھیں ملنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک بہت بڑا جادو ہے، جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے معجزہ نہیں آپ کا جادو کہیں گے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سورۃ القمر نازل کی۔ کفار مکہ نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کیا ہے۔ تب ان لوگوں کی جماعت میں سے کسی نے کہا، اگر یہ جادو ہے تو مکہ کی سرزمین کے باہر کسی مسافر کو یہ معجزہ دکھائی نہیں دیا ہوگا، اگر انہوں نے یہ سب دیکھا ہوگا تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ کفار مکہ کی جماعت نے مسافروں کا انتظار کیا، تب آنے والے مسافروں سے دریافت کیا تو مسافروں نے بھی اس کی تصدیق کر دی، تو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کفار مشرکین آپ کو جادوگر ہی سمجھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے سے انکار کرنے لگے۔ ناظرین، شق القمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ اس نشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی کیا ہے۔